بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے فرقوں میں مختلف خیالات اور واقعات بیان ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ خیالات پیش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے نازل قرآن سے آیات بیان کریں گے کہ کون اولیاء اللہ ہوتا ہے اور اولیاء اللہ میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، اور اولیاء شیطان کون ہوتے ہیں اور اولیاء شیطان کے اعمال کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل قرآن میں بتایا ہے کہ 4 قسم کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا ولی مولا یعنی دوست ہوں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا کیا تجھے خبر کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی یعنی دوست نہ مددگار۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا اور مومنین کا ولی اللہ ہے۔ سورۃ اعراف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ولی اللہ ہے، بے شک میرا ولی یعنی دوست اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور صالحین کو ولی یعنی دوست رکھتا ہے۔ سورۃ انفال میں فرمایا تمہارا مولا یعنی دوست اللہ ہے، اور اگر وہ پھریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا یعنی ولی ہے، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ عزیزان من، ہمیں ان آیات سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ اول ولی مولا دوست اس کائنات کو خلق کرنے والا اور کتاب نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی بہترین ولی یعنی دوست ہیں۔ نمبر 2، جہاں اللہ تعالیٰ نے خود کو ولی فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا رسول تمہارا ولی یعنی دوست ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں فرمایا تمہارا اولیاء یعنی دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے تمام رسول بھی ولی یا اولیاء ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کرام کو بھی ہمارا اولیاء فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں ہے کہ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ہم تمہارے اولیاء یعنی دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ دوستو، ان آیات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ اور رسول اور ملائکہ بھی ہمارے ولی یا اولیاء ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو اپنے اولیاء نہ بناؤ مومنین کے علاوہ، جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمایا وہ جو مومنین یعنی ایمان والے یا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء یعنی دوست بناتے ہیں، کیا ان کے یعنی کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ سورۃ المائدہ میں ایک بار پھر مومنین یعنی ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ اولیاء ہیں، فرمایا تمہارے اولیاء یعنی دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ عزیزان من، قرآن کی آیتوں سے ہمیں مکمل علم حاصل ہوا کہ ہمارے اولیاء یا دوست ہوتے ہیں اور وہ اول بہترین ولی اللہ تعالیٰ ہیں اور تمام انبیاء کرام اولیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ بھی اولیاء ہیں، اور چوتھے ایمان والے یعنی مومنین اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور انبیاء اور ملائکہ کرام اولیاء ہیں، یہ بات تو بالکل سمجھ آ جانے والی ہے، لیکن مومنین بھی اولیاء ہیں، اور ہم سب فرقے شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اپنے آپ کو مومنین کہلاتے ہیں۔ کیا ہم سب اولیاء اللہ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین اولیاء کرام کی خوبیاں اور کچھ اعمال بتائے ہیں، اگر وہ تمام باتیں
ان مومنین میں ہوں تو پھر وہ اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں یہ بتانے سے پہلے یہ بتائیں گے کہ لعنتی شیطان بھی اولیاء ہوتے ہیں اور شیطان کے پیروکار بھی اولیاء شیطان ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فریق ہدایت پر ہے اور دوسرے فریق کی گمراہی ثابت ہوئی، کیونکہ گمراہ لوگوں نے شیطانوں کو اپنا اولیاء یعنی دوست بنایا تھا۔ جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے کہ ایک فریق ہدایت پر ہے اور ایک فریق کی گمراہی ثابت ہوئی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اولیاء بنایا اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اب جیسے شیطان خود ولی یا اولیاء ہوتے ہیں، بالکل ایسے شیطانوں نے اپنے پیروکاروں کو اولیاء بنایا ہوا ہوتا ہے اور ان سے جھگڑا دنگا فساد کرواتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انعام میں ہے، اور نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، اور بے شک شیطان اپنے اولیاء یعنی دوستوں کو دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں ایک بار پھر شیطان کے اولیاء کا ذکر کیا ہے کہ بے شک ہم نے شیطان کے اولیاء بنائے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ عزیزان من، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور شیطان کے اولیاء کا بتایا ہے، اور یہ بھی کہ سب سے بہترین ولی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول اولیاء اللہ ہیں اور ملائکہ کرام اولیاء اللہ ہیں اور مومنین بھی اولیاء اللہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مومنین اولیاء کرام کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیسے اعمال ہوتے ہیں، اور شیطان کے اولیاء کے کیا گندے غلیظ کام ہوتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اولیاء اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، عزیزان من، اولیاء اللہ کی سب سے مشہور نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ یونس میں فرمایا، سن لو بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ حزن یعنی غم ہے۔ عربی میں خوف کے معنی ہے کہ کسی ہونے والے نقصان کا اندیشہ یا فکر کرنا، اور حزن کے معنی کسی ہو جانے والے نقصان کے غم میں مبتلا ہو جانا۔ جیسے ہم سب نقصان ہونے کے اندیشے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے اور ہر وقت نقصان سے ہوئے غم میں مبتلا رہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اولیاء اللہ میں نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، اولیاء اللہ کے اندر مزید 4 خوبیاں یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ توبہ میں فرمایا، اور مومنین مرد اور مومنین عورتیں ایک دوسرے کے لیے اولیاء یعنی دوست ہیں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، یہ ہیں جن پر ان قریب اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ نمبر 3، اولیاء اللہ متقین ہوتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ متقین اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انفال میں ہے کہ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، وہ اس کے اولیاء نہیں، اس کے اولیاء تو متقین یعنی قوانین پر چلنے والے ہیں، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں۔ اس ایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ متقین ہوتے ہیں، اور عربی میں متقین کے معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات پر عمل نہ کرنے والا کبھی بھی ولی اللہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4، اولیاء اللہ کبھی بھی ظالم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ متقین یعنی قوانین پر چلنے والوں کا ولی ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ جاسیہ میں فرمایا،
بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، اور متقین کا ولی اللہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اولیاء اللہ کبھی بھی ظالم نہیں ہوتے، بلکہ متقین یعنی قوانین پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ظالموں سے نجات دلاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، اور مظلوم، کمزور لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں سب اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے ولی مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ نساء میں ہے کہ اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو یا قتال کرو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی ولی بنا یا بھیج، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے۔ یاد رکھیں، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو مظلوموں کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ نمبر 6، اولیاء اللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ مایوس لوگوں پر خدا کا غضب ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ ممتحنہ میں ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں۔ نمبر 7، جو لوگ ولی یا اولیاء ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتے ہیں، یعنی برائیوں سے اچھائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا کہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ مطلب یہ جو مومنین لوگوں کو اندھیروں یعنی برائیوں سے بچا کر نور کی طرف یعنی نیکیوں کی طرف لاتے ہیں، وہ لوگ اولیاء اللہ ہیں، اور جو برے کاموں کی طرف بلاتے ہیں وہ شیطان کے اولیاء ہیں۔ عزیزان من، یہ ہیں اولیاء اللہ کی چیدہ خوبیاں۔ اب شیطان اولیاء اور شیطان کے اولیاء کی کیا خوبیاں اور اعمال ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان خود کوئی بھی عمل نہیں کرتا، بلکہ اپنے پیروکار انسانوں سے شیطانی عمل یا اللہ کے حکم کے خلاف کام کرواتا ہے۔ نمبر 1، شیطان ہمیشہ اپنے اولیاء لوگوں کے ذریعے لوگوں میں خوف طاری کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، وہ شیطان ہی ہے کہ اپنے اولیاء سے خوف دلاتا ہے، تو ان سے خوف نہ کرو اور مجھ سے خوف کرو اگر ایمان والے ہو۔ نمبر 2، شیطان کے اولیاء لوگوں کو نور سے اندھیری کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی صالح کام کروانے کے بجائے وہ ان سے برے کام کرواتے ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ نمبر 3، اولیاء شیطان ہمیشہ کفر کی راہ میں یا خدا کی راہ سے ہٹ کر لڑتے ہیں، جیسا کہ سورۃ نساء میں ہے کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیطان کے اولیاء سے لڑو، بے شک شیطان کا دو کمزور ہے۔ نمبر 4، شیطان کے اولیاء لوگ جھگڑے کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا، اور نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، اور بے شک شیطان اپنے اولیاء کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں، اگر تم ان کا کہا مانا یعنی جھگڑا کیا تو اس وقت تم سب مشرک ہو۔ نمبر 4، جب انسان برے اعمالوں کو زینت یعنی اچھا سمجھتے ہیں تو پھر شیطان ان کا ولی ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ نحل میں فرمایا ہے کہ خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے،
تو شیطان نے ان کے اعمال ان کی آنکھوں میں بھلے یعنی زینت یا اچھے کر دکھائے، تو آج وہی ان کا ولی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عزیزان من، الغرض وہ تمام لوگ جو اللہ کی آیات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات یا اپنی سوچ پر عمل کرتے ہیں، وہ سب شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، اور شیطان ان کے اولیاء ہوتے ہیں۔ دنگے فساد، جھگڑے، ظلم، بے انصافی، زیادتی، برائیاں کرنے والے سب شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ اعمال نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ عزیزان من، اولیاء اللہ آپ کا بھائی، بہن، دوست، رشتہ دار، حکمران کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایمان یعنی ان آیات اولیاء پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ ان کے علاوہ کفر کو پسند کرتا ہے تو اس کو ہرگز اپنا اولیاء نہ سمجھیں، جیسا کہ سورۃ توبہ میں فرمایا، اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اولیاء نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ بنایا ہے، جیسے اللہ، رسول، ملائکہ اور مومنین کے علاوہ دوسرے اولیاء مکڑی کے جالے کا گھر کی مثال ہیں، جیسا کہ سورۃ عنکبوت میں فرمایا، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے اولیاء کے سوا بنا لیے مکڑی کی طرح ہے۔ اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی برائیوں کو بھلائیوں سے ٹال کر دشمنیاں ختم کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی۔ اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ ولی حمیم یعنی گہرا دوست۔ عزیزان من، آخر میں ہم آیتوں کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ ایمان والوں کا ولی اللہ تعالیٰ ہے، اور رسول ہیں، اور ملائکہ ہیں، اور ایمان والے مومنین ہیں۔ اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اولیاء اللہ میں خوف اور غم نہیں ہوتا ہے، اور اولیاء کتاب قرآن کی آیات پر عمل کرتے ہیں، عمل بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور متقین یعنی آیات پر عمل کرتے ہیں، صالح اعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ ظالم نہیں ہوتے بلکہ ظلم کو روکتے ہیں، ہر قسم کے مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ مایوس نہیں ہوتے، لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتے ہیں، اپنی خواہشات پر عمل کرنے کے بجائے اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جھگڑے، دنگے فساد کو روکتے ہیں۔ اور جو جھوٹے اولیاء ہوتے ہیں وہ اوپر بتائے گئے تمام خوبیوں اور اعمالوں سے دور ہوتے ہیں، اور یہی لوگ شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں۔ خوف، جھگڑے، دنگے فساد، ہر قسم کی برائیاں کرواتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری تحقیق سمجھ آ گئی ہوگی۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔